60s بہت ہیپننگ ہوتے تھے پاکستان میں, تو از اٹ ٹرو کہ 60s ور مور ماڈرن دین آج کا زمانہ؟ پتہ ہے کیا اس کی, میرا خیال ہے کہ جو لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے اور سارا کچھ ہے, دیٹ از ایک تو یہ کہ نئی نئی چیزیں بڑی انٹروڈیوس ہو رہی تھیں. اوکے. اور جیسے ہم بیل باٹم, وہ زمانوں میں ہم نے بیل باٹم پہنے جو آج کل پھر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ سے. اس وقت ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا کسی دوسرے کے اوپر اعتراض نہیں کرتا تھا. اوکے. ایوری بڈی وڈ لائک یس اپریشیٹ. ٹالرنس. ہاں ٹالرنس تھی. بال بڑے اسٹائلوں میں بنا کرتے تھے اینڈ آل. یا اٹ واز اے ویری ماڈرن ایرا جو گزرا ہے وہ 60s کا. ان ٹرمز آف کہ لڑکیوں کا کام کرنا, لڑکیوں کی ایجوکیشن, کیا لڑکیاں واقعی اس ٹائم پہ بہت امپاورڈ تھیں آپ کے خیال میں؟ آئی وڈ سے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ایریاز ہوں, ایریاز مینس کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس چیز میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہوں. کچھ ایسے جیسے ابھی بھی ہے, ہمارا تو مکس چلتا ہے نا. تو یس, بٹ آئی تھنک دیٹ واز دا ٹائم وین گرلز ور ریئلی ٹیکنگ آف. دے ور ٹیکنگ آف, کہ اس میں جو ہے وہ بڑے اچھے اچھے انسٹیٹیوٹس میں, اینڈ گرلز ور لائک ٹیکنگ اپ لا, دے ور ٹیکنگ اپ میڈیکل تو کرتی تھیں, بٹ دے ور ٹیکنگ اپ انجینئرنگ. میں بہت سی لڑکیوں کو جانتی ہوں, فیملی کی بھی دوسری بھی, ہو ڈائیورٹیڈ دیم سیلف فرام بیکمنگ اے ڈاکٹر اور اے ٹیچر اور یہ وہ. تو یس. اور اب آپ دیکھتی ہیں اوور دا ٹائم, تو آپ کو لگا کہ پھر ڈپ لیا لڑکیوں نے, یا ان کو جس طریقے سے ہم ان کی اپ برنگنگ ہو رہی تھی, یا ان کو جو اپرچونیٹیز وہ خود لینا چاہ رہی تھی یا پرووائڈ کر رہے تھے, وہ ہوئی ہے ویو ایسے جا کے ایسے آیا ہے؟ ڈو یو فیل دیٹ؟ بالکل آیا. اوکے. کیونکہ I don't know whether I should say this or not really. چلیں آپ کہہ دیں, ہم ایڈٹ میں دیکھ لیں گے. I think اس وقت تک چونکہ اتنی زیادہ مادر پدر آزاد والی چیز نہیں تھی, اس وقت تک اس ٹائپ کے ڈرگس انٹروڈیوس نہیں ہوئے تھے, اس وقت تک لیونگ ان ود پیپل واز ناٹ اے کامن تھنگ. اس وقت تک حجاب تھا, حجاب ناٹ حجاب, یعنی اس وقت تک ایک جھجھک تھی نظر اور سوچ کی. ٹھیک ہے, اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے ذہنوں میں یہ چیز تھی کہ یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے, وی شوڈ ڈو دس اینڈ ناٹ ڈو دس. اماں ابا کو کیا بتائیں گے, یا کسی اور نے پوچھا اگر تو اس کو ہم. اب جو ہے, اب جو میں دیکھتی ہوں لائک اٹ ہیز ڈپڈ اے لاٹ, بہت زیادہ. اور افسوس بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. اور دیکھو ہمارے یہاں کیا ہو گیا, ابھی بہت زیادہ کنٹراسٹ آ گیا ہے. وہ کس چیز کا ہے؟ کچھ وہ لوگ ہیں جو بالکل آؤٹ ہو گئے ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ ہے, جو بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت آگے بڑھ سکتے ہیں, مگر ان کے پاس وہ مینز نہیں ہیں, یو نو, ان کو وہ مواقع نہیں مل رہے ہیں, یا ان کے پاس اتنا شاید پیسہ نہیں ہے, یا جو بھی مختلف طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لے کے جاتی ہیں آگے. تو یہ والی چیزوں نے ڈائیورشن, یہ بہت زیادہ میں فیل کرتی ہوں ایٹ ٹائمس. میں سوشل ورکر ہوں, تو میں آئی ہیو بین گوئنگ ٹو پلیسز لائک مچھر کالونی. آئی ڈونٹ نو آپ کبھی گئے ہو کہ نہیں؟ میں گئی نہیں ہوں, لیکن میں نے سنا ہوا ہے. اچھا, میں نے مچھر کالونی میں کوئی 22 ایئرس سے کام کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ جب آپ ٹیلنٹ دیکھتے ہو, جب آپ بچیوں میں وہ چیز دیکھتے ہو, اسپیشلی لڑکیوں میں, اتنی دل کو خوشی ہوتی ہے. تو مچھر کالونی میں سمیع الحق صاحب کا ایک اسکول ہے جو بیچارے کچی مٹی کے اوپر بانس اور اوپر چھپر ڈال کے, اور دیوار کے اوپر, کچی دیوار کے اوپر بلیک پینٹ کر کے اس کو بلیک بورڈ بنا کے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے. میں نے اس وقت ان کو جوائن کیا تھا, وچ واز مے بی اباؤٹ 22 ایئرس اگو. اور اب الحمد للہ ہی ہیز اے 3 منزلہ ان کا پکا اسکول, رجسٹرڈ ود ایوری فیسلٹی ان اٹ. اور وہاں سے لڑکیاں جو ہیں انہوں نے جا کے انٹرنیشنل افیئرس میں ماسٹرز کیا ہے, انہوں نے فارمیسی کی ہے, اور بہت آگے تک ماشاءاللہ سے بچیاں جا رہی ہیں. لڑکے نہیں, لڑکوں نے کوئی انٹر شنٹر تو کر لیا, اس کے بعد کچھ پولیس میں چلے گئے ہیں, کچھ ادھر ادھر, بٹ لڑکیاں یس. اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پڑھا کے سب کر کے انہوں نے کہا نو ویل کم بیک اینڈ ٹیچ آور چلڈرن اگین. یہ تو بہت خوبصورت. سو دے وینٹ بیک ٹو مچھر کالونی, اور وہاں جا کے پھر. سو آپ اسکول کے ساتھ کام کرتی ہیں یا کچھ اور بھی وہاں کر رہی ہیں آپ مچھر کالونی میں؟ میں پتہ نہیں کیا کیا کوشش کرتی رہتی ہوں. میں
نے اپنا ٹائم والنٹیئر کیا ہوا تھا. ابھی آج کل تو نہیں ہے. کڈنی سینٹر جو جنا ہاسپٹل. جی جی آئی نو کڈنی سینٹر. آئی یوز ٹو گو دیئر ان دا ڈائلسس ہال ایوری ڈے. میں ریڈیو ختم کر کے آئی یوز ٹو گو ٹو دیئر ڈائلسس ہال. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ بس آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جایا کریں کہ بعض دفعہ یہ ایک دم اتنا ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ ان کا بی پی ایسا گر جاتا ہے, ہمیں تو ان کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں, تھنگس لائک دیٹ یو نو. سو آئی یوز ٹو گو دیئر اینڈ ڈپینڈنگ اپان دا نمبر آف پیپل جتنے ہیں وہاں پہ, کبھی میں 2 گھنٹے, کبھی 2.5 گھنٹے, کبھی 1.5 گھنٹہ آئی یوز ٹو اسٹے دیئر. اس کے علاوہ چلڈرنس ہاسپٹل, جی اس میں نے ٹائم والنٹیئر کیا. این آئی سی یو یا ڈفرینٹ؟ این آئی سی یو کی بات کری آپ؟ نیشنل انسٹیٹیوٹ, اسی کی بات کری نا. اوکے. وہاں پہ جو برنس کی ہے وارڈ, اس میں جب میں لاہور میں تھی تو وہاں پہ میں نے چلڈرن ہاسپٹل میں جو کینسر وارڈ ہے اس میں ٹائم. تو آئی کیپ آن ٹرائنگ اینڈ دیز ڈیز فار دا پاسٹ فیو ایئرز آئی بین ورکنگ ود خواجہ سرا فار دیم. آئی ایم ٹرائنگ کہ کچھ ان کے لیے اگر میں کر سکوں. ادھر کیا کر رہی ہیں آپ ایگزیکٹلی, اور کیا ایم ہے آپ کا, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ خواجہ سرا کے لیے جی مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے, ان سے بات کر کے, مل کے. دے آر ہیومن بینگس لائک اس. بالکل ٹھیک ہے نا. میں یہاں پہ ذکر کرتی ہوں بندیا رانا. بندیا رانا یہاں کراچی میں بڑی ایکٹیو ہے, اور وہ اسمبلی میں بھی پہنچ گئی تھی اور بڑا کھپ ڈالی تھی اس نے وہاں جا کے. تو ایکچولی میں اس کے ساتھ زیادہ ان کانٹیکٹ رہتی ہوں. تو جو مجھے اچھی ان کی چیز لگتی ہے وہ یہ کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں ویسے یہ سوچتے ہیں. تعلیم کا ان کے اندر اب اویئرنیس بہت زیادہ آتی جا رہی ہے, اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو ایکچولی ڈاکٹر بھی بنی ہیں, لائر بھی بنی ہیں. عائشہ مغل ہیں ایک جو اسلام آباد میں ہیں, وہ تو گورنمنٹ لیول کے اوپر کام کر رہی تھی. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں جہاں جو کچھ میں ان کے لیے کر سکوں. ایٹ ٹائمز ان کے اتنے زیادہ جو خواجہ سرا بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں بہت زیادہ, ان کے لیے کچھ نہ کچھ بس اسی طرح کی. سو دی ہیو کوئی جگہ ہے جہاں پہ, جیسے آپ دیکھیں اب وہی ہوتا ہے نا, کہتے ہوئے مجھے شرمندگی بھی ہو رہی ہے, اپنے اوپر شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں یہاں رہتی ہوں اور مجھے ہی ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ, لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو میں سوچوں کہ کوئی سینٹرز ہیں ان لوگوں کے لیے جہاں جب یہ اس ایج پہ پہنچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ہو کیئرس, کون خیال رکھتا ہے ان کا, کیا ہوتا ہے؟ جیسے بندیا رانا نے ایک جگہ ایکوائر کی ہوئی ہے, ہائر کی ہوئی ہے اس نے, اس کی 2 منزلیں ہیں شاید یا 3. تو اس میں اس نے اپنا آفس بھی بنایا ہوا ہے, خود بھی رہتی ہے, اور اس طرح کے جو بیمار اور یہ ان کو بھی وہ تھوڑی پناہ دیتی ہے. سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ایسے سمجھتے ہیں یہ آؤٹ کاسٹ ہے. کرائے پہ لینا جاتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ جی ہم کرائے پہ لینے کے لیے جاتے ہیں, ہم کو گھر نہیں دیتے. کہتے نہیں آپ کو نہیں دینا. اور میں جب شروع میں بندیا رانا سے ملی تھی تو وہ جنا ہاسپٹل کی بیک سائڈ کے اوپر ایک کرسچنس کی کالونی ہے, اس میں وہ تھی, اینڈ اتنا سا گھر تھا جس میں پتہ نہیں 6, 7 یا 8 جو تھیں یہ سب رہ رہے تھے وہاں پہ. دے آر سو مچ فل آف لو, آئی کانٹ ٹیل یو. سو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 2-3 چیزیں جو آپ کو لگتا ہے امیجیٹلی ان کے لیے ہونی چاہیے, اور اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے یا اس اچھے کام کا حصہ بننا چاہتا ہے تو کیا ہو سکتی ہیں وہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی واقعی, کیونکہ ہمارے ملک میں ایسے ایسے ماشاءاللہ لوگ ہیں کہ ایک اکیلا آدمی ہی اس بات کو پورا کر سکتا ہے. کہ کوئی ایک پلاٹ لے لو چھوٹا سا, کوئی بڑے آپ کو ہزاروں گز لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ذہن میں جو نقشہ تھا جو میں نے بندیا سے ڈسکس بھی کیا تھا کہ اس میں ہم جو پلاٹ ہے اس میں ایسے چاروں طرف ہم کمرے بنائیں, اور ایک پورشن ہو جس میں کچن وغیرہ ہو, یہ سارا کچھ ہو. ٹھیک ہے. سینٹر جو ہے دیٹ شوڈ بی اے پلیس جہاں پہ ایک ہال یا اس طرح کی کوئی چیز بنی ہوئی ہو, کہ جو اوکیزنز ہوتے ہیں نا, ان کے اپنے بھی تو بہت اوکیزنز ہوتے ہیں نا, وہ وہاں پہ وہ لوگ کریں. اور جو اس طرح کے بوڑھے ہو جاتے ہیں, خواجہ سرا بیمار ہیں, نہیں ان کے پاس کوئی جگہ, تو وہ جو کمرے ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں انٹل دیئر لائف, جب تک زندہ ہیں وہ وہاں پر رہیں. سو بیسکلی آپ ایک اولڈ ایج ہوم کی بات کر رہی ہیں فار دیم, فار خواجہ سرا. فار خواجہ سرا, یا اینڈ آلسو وہاں پہ پھر کچھ کرافٹ یا اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کام بھی, ان کو بزی بھی رکھنے کا. اور ان کا میں تمہیں بتاؤں کہ پھر تمہیں پہ میں آ گئی ہوں, بچے جی جی بالکل آرام سے کر کے بات کریں. بندیا نے جہاں یہ رہتی تھی وہاں پہ اس نے مسلمان بچوں کے لیے ایک مولوی صاحب کا بندوبست کیا ہوا تھا جو ان کو قرآن پڑھائیں گے, اور پیسے یہ دیتی تھی ان کے.
मौलवी साहब के। इनका इसका एक सवाल था, इसने कहा कि आप लोग सब आते हैं, हम हमारे इंटरव्यू करते हैं, आप लोग हमसे बातें करते हैं, कभी आपने हमारे माँ बाप से जाके पूछा है कि उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा उठा के मार पीट के घर से निकाला कैसे? तो ये बहुत सारे उनके तो इतने क्वेश्चंस हैं, इतनी उनके ज़िंदगी के मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो ठीक करने की ज़रूरत है, मदद करने की ज़रूरत है। इंसान है वो लोग, पाकिस्तानी है वो लोग, मुसलमान हैं, उनके साथ मैंने जा के रोज़े इफ्तार किया। चलें, अल्लाह करे कि हम जो आज बात कर रहे हैं उससे किसी के दिल पे असर हो, और ज़रूर कोई ना कोई, जैसे आपने कहा, वाकई पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत खुशकिस्मत है कि यहाँ पे इतने लोग हैं जिनको अल्लाह ने इतना अता किया है, जिनको इतना एम्पावर किया अल्लाह ने कि बहुत कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। राबिया, जहाँ ये इनका जिक्र हो रहा है ना ख्वाजा सरा का, वहाँ पे मैं फ़कीरों के बारे में ज़रूर बात करना चाहती हूँ। मैं जब 107 पे थी, हर रोज़ बिला नागा मैं ये जिक्र किया करती थी, बात करती थी। मेरी एक दोस्त है, उन्होंने 6 महीने जो है ना इन लोगों के ऊपर रिसर्च की है बाकायदा, ठीक है, और जा के इनके घरों में जो झोंपड़ियाँ या वटेवर वहाँ बैठती थी, वो उन्होंने इतनी खौफनाक बातें बताई थी कि मैंने अपने ऊपर ये लिया हुआ है कि इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं लोगों को बताऊँ जी। और जब मैं किसी को देखती हूँ ना पैसे देते हुए, तो मना करती हूँ, मत दो। क्यों? इन लोगों को नहीं मिलता। वो इनके डॉन बैठे हुए हैं, जिन माफियाज़ हैं बड़े बड़े, जिन्होंने इन लोगों को शेल्टर दिया हुआ है। शेल्टर क्यों दिया हुआ है? 3-4 दिन पहले मैं सऊदी एम्बेसी के पास थी गाड़ी में, तो एक औरत को मैंने देखा, फ़कीरनी को, उसने कोई 3 साल का 4 साल का बच्चा गोद में उठाया हुआ था। उस बच्चे का सर यूं ढलक जाए, वो सोया हुआ नहीं था। 1 दिन का बच्चा किराए पे जाता है फ़कीरों का। 1 दिन का बच्चा इस लायक होता है कि उसको सारा दिन जो है धूपों में ले के फिरें? 1 दिन का बच्चा कैसे करते हैं ये लोग? और ये जब उन बच्चों को भेजते हैं तो ये उनको अफीम चटा देते हैं। वो बच्चा अपने होशों में थोड़ी होता है, धूप हो, बारिश हो, एनीथिंग, और वो बच्चे जो हैं वो गोदों में लेके फिर रही होती हैं। क्या हम लोगों में से कभी, जितने लोग हम गाड़ियों में गुजर रहे होते हैं, यूँ 10 रुपये दे दिए तो 100 रुपये दे दिए, क्या हमने कभी रुक के पूछा है कि ये बच्चा इस हालत में क्यों है? कभी नहीं पूछा। तो ये हमारी ड्यूटी है ना एज़ पाकिस्तानी। बहुत सीरियस बातें हो गई हैं। नहीं, आप सही कह रही हैं। ये टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं बहुत आपसे एग्री करते हुए स्ट्रिक्टली कहती हूँ, मैं नहीं देती भीख, बिकॉज़ मुझे लगता है कि आप उस, अब वही बात हो जाती है, लेकिन आप उस ये जो सारा सिस्टम है उससे आप फीड कर रहे हैं। हाँ। आप और बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं, और औरतों मर्दों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। अब वो जो भी उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है सैडली। मेरी दोस्त ने ये कहा कि जितने भी ये फ़कीर मर्द और औरतें हैं ना, इनमें कोई रिश्ता का तकद्दुस नहीं है। और अगर आप रुक के बात करेंगे ना, जो आप कही हो, आपको जवाब थोड़ी देंगे वो, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो चले जाएंगे, नहीं देना, नहीं दो, बदतमीजी करते हैं। एग्जैक्टली। और उसके अलावा मैंने पिछले दिनों एक छोटा सा रील देखा, किसी आदमी ने वीडियो बनाया हुआ था कि देखो जी, ये अंडरपास में से जो है नशई है और ये लोहा तोड़ रहा है, दीवार तोड़ रहा है, ये वो। उसका तो कसूर नहीं है, वो पैदा हुआ तो उसको अफीम चटा के आप लोगों ने भेज दिया, उसका क्या कसूर है बेचारे का? तो राबिया, बहुत सीरियस बातें, दिल दुखाने वाली हैं। हम कुछ और, ये बात तो आपकी सही है, बट मैं हमेशा कहती हूँ मेरा जो इंटरव्यू का वो है ना, वो सीरियस ही होता है, मैं सीरियस सवाल ही पूछती हूँ। लेकिन कमिंग टू अदर टॉपिक्स, अच्छा, ये मेरी क्यूरोसिटी भी है और मुझे लगता है कि हम इन टॉपिक्स पे नहीं बात करते, तो मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ इस पर। आई थिंक एज करने से हम सबको डर लगता है, और हम लोग सोचते हैं कि मिसकंसेप्शंस भी हैं बहुत हमारी, कि क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे हो जाएंगे, और हमने उसको ना एक वो चीज़ बना ली है कि ओ, ये हो गया तो बस इस पे तो मौत से पहले ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो आप डरती थी, आपके जहन में क्या था, और आप क्या कहना चाहेंगी? जो हमारा कल्चर है, जो एक हमारा